يا رسول يا حبيب التف الحب وسال زانك المولى المجيب بالصلاة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا تذکرہ ہوا تھا کہ کس طرح حضرت ہاشم سفر پہ نکلے اور یثرب میں قیام کیا اور وہاں ان کی شادی ہوئی، پھر بیٹا ہوا جس کا نام ماں نے شیبہ رکھا، پھر ہاشم کے بھائی مطلب ان کو لینے کے لیے گئے اور کس طرح ان کو مکہ مکرمہ لے کر آئے اور وہاں لوگوں نے ان کا نام عبد المطلب رکھ دیا۔ مطلب کی وفات کے بعد قریش کی اور مکے کی سرداری حضور کے دادا اور مطلب کے بھتیجے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے پاس آ گئی اور وہ قریش کے سردار بن گئے۔ حضرت عبد المطلب ان کے ساتھ دو اہم واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ بنو جرحم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی خاندان والے تھے اور ان کی اولادیں تھیں، یہ جب مکے سے گئے اور بنو خزاعہ نے آ کر ان سے حکومت چھینی تو انہوں نے زمزم کا جو کنواں تھا اس کو پاٹ دیا تھا، اور جتنی بھی مقدسات تھیں، مقدس چیزیں تھیں، ان سب کو انہوں نے اس کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ریتیلے علاقوں میں کوئی چیز جب زمین کے اندر چھپا دی جائے اور اس کو اوپر سے بالکل پیک کر دیا جائے تو پھر اس کو ڈھونڈنا، اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کے دور میں تو آسان ہو گیا ہے زمین کے اندر کی چیزوں کا پتہ لگانا، لیکن ظاہر ہے اس زمانے میں، بلکہ چند سال پہلے تک، جب تک زمین کے اندر کی چیزوں کا پتہ لگانے والی مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی، تب تک یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ یہ تو جانتے تھے زمزم کے کنویں کے بارے میں اور حضرت اسماعیل کے بارے میں، لیکن یہ ان کے لیے گویا کہ آباء و اجداد کی ایک پرانی کہانی تھی، ایک گزرا ہوا واقعہ تھا جسے یہ سنا کرتے تھے حضرت اسماعیل کے بارے میں، ان کی اولادوں کے بارے میں، زمزم کے کنویں کے بارے میں، لیکن معلوم کسی کو نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا اور خواب میں ان کو یہ بتلایا گیا کہ کس جگہ زمزم کا کنواں ہے اور اس کو کس طرح نکالا جائے گا، اشارہ کیا گیا، علامت بتلائی گئی۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں جا کر کھدائی وغیرہ شروع کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اور لوگوں کو بھی بلایا، بعض میں آتا ہے اکیلے ہی اس کام میں لگے۔ انہوں نے کھدائی شروع کی اور جب آثار نظر آنے لگے، چیزیں نکلنا شروع ہوئیں تو قوم بھی آ گئی کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی، یہ تمہاری اکیلے کی ملکیت نہیں ہے۔ تو سیدنا حضرت عبد المطلب نے، کیونکہ حضور کے دادا ہیں،
ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، وہی اصل شریعت تھی، تو وہ صحیح شریعت پر گامزن تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہوگا، مجھے خواب دکھایا گیا ہے، مجھے اشارہ کیا گیا، اس کا مطلب مجھے ہی اکیلے یہ پورا دیکھنا ہے۔ وہاں پر اختلاف ہوا، قوم کے لوگوں نے سوال جواب کیے، تو پھر یہ ہوا کہ ایک عورت تھی جو اس کے پاس کچھ ایسا علم تھا کہ وہ اندیکھی چیزیں بتلا دیا کرتی تھی، اس کے پاس چلا جائے اور اس سے فیصلہ کروایا جائے۔ پھر یہ لوگ گئے وہاں، خود بخود کچھ ایسے آثار ظاہر ہوئے، کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ لوگوں کو یہ لگا کہ بھائی واقعی میں عبد المطلب ہی اس کے تنہ تنہا حقدار ہیں اور کسی کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ وقت آیا کہ حضرت عبد المطلب سے قوم کے لوگوں نے سوال جواب کیے اور بحث کی، تو حضرت عبد المطلب کو اس وقت اس چیز کا بڑا احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا، انہیں اپنے دست بازو کی کمی محسوس ہوئی، اور انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دیں گے اور وہ سارے بیٹے جوان ہو جائیں گے، اس زمانے میں بچوں کی موت کا ریشو بہت زیادہ تھا، بچپن میں بہت موتیں ہوا کرتی تھیں، تو حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ 10 کے 10 جوان ہو گئے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا، یعنی ذبح کروں گا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ان کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو چھری نے کام نہیں کیا، تو یہ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان ہوئے۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بھی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبت حضرت عبداللہ سے تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ شریف بھی حضرت عبداللہ تھے۔ جب 10 کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو یہ ہوا کہ بھائی اب قربانی دینے کا وقت آیا، تو کس بیٹے کو قربان کیا جائے؟ تو حضرت عبد المطلب نے پرچی ڈالی، جسے اردو میں کہا جاتا ہے قرعہ ڈالنا، یعنی 10 بچوں کے نام لکھے پرچیوں میں الگ الگ، اور وہ پرچیاں ڈالی، ان میں سے کوئی ایک پرچی اٹھائی جائے گی، جس نام کی پرچی ہاتھ میں آ گئی اس کو قربان کیا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے پرچی ڈالی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پرچی نکلی حضرت عبداللہ کے نام کی۔ اب 2 چیزیں آتی ہیں روایات میں، ایک یہ کہ خود حضرت عبد المطلب کو تھوڑا سا تامل ہوا، چونکہ سب سے زیادہ محبت حضرت عبداللہ سے تھی، تو ان کو تھوڑا سا دل میں لگا کہ اس بیٹے کو کیسے قربان کروں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو زیادہ اوتھینٹک اور مضبوط روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کو لے کر نکلے کہ جس کا نام آ گیا بس اسے قربان کرنا ہے، اور جو میرا سب سے چہیتا بیٹا ہو اسے قربان کریں گے تو اور زیادہ۔ تو حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر ذبح کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت عبداللہ کا جو ننیحال تھا، یعنی حضرت عبد المطلب کی جو اہلیہ تھی فاطمہ، حضرت عبداللہ کی جو والدہ تھی ان کا نام فاطمہ تھا، اور وہ قریش کے بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، بڑی معزز خاتون تھی۔ ان کے گھر والوں نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، بلکہ اسی عورت کے پاس چلو، وہ فیصلہ کرے گی کیا کرنا ہے، بچے کو ذبح مت کرو، پھر تمہارا سب سے چہیتا، سب سے شریف، سب سے خوبصورت لڑکا ہے، تم اس کو ذبح کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب پہنچے اس عورت کے پاس، اس نے ایک تدبیر سجھائی حضرت عبد المطلب کو۔ تدبیر کیا سجھائی؟ اس نے یہ کہا کہ آپ
10 اونٹ رکھیے ایک طرف، اور ایک طرف حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی رکھیے. جو پرچی جس کے نام کی پرچی آ جائے، اگر اونٹ کے نام کی پرچی آ جاتی ہے تو اونٹ ذبح کر دیجئے، اور اگر عبداللہ کے نام کی پرچی آتی ہے تو پھر اس میں 10 اونٹ اور بڑھا دیجئے، پھر دوبارہ پرچی ڈالیے. پھر اگر ان کے نام کی پرچی آتی تو 10 اونٹ اور بڑھائیے، پھر پرچی ڈالیے. تو حضرت عبد المطلب نے یہ کیا، اور یہی ہوا کہ حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی آ گئی تو 10 کی جگہ 20 اونٹ کر دیے. پھر ان کے نام کی پرچی آئی، 30 اونٹ کر دیے، 40 کر دیے. اس طرح 10 مرتبہ ہوا اور اونٹ کی تعداد پہنچ گئی 100. جب اونٹ کی تعداد 100 پہنچ گئی تو پھر اونٹ کے نام کی پرچی نکلی. اس دن سے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار پایا. آج بھی دیکھیں شریعت اسلامیہ میں جو دیت ہے، دیت کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، ایک ہوتا ہے قصاص بدلہ دینا، ایک ہوتی ہے دیت. تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو آج بھی شریعت میں 100 اونٹ ہیں. اس زمانے میں وہ 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے میں متعین ہوئے تھے. بہرحال تو اس طرح 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے ذبح کیا اور ان کی منت پوری ہو گئی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک عرب دیہاتی آیا اور اس نے آپ کو پکارا، یبن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں والے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کیا نام لے رہا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. پھر آپ نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ 2 ذبیحوں والوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور کے والد کہلائیں گے، ظاہر ہے، ایک تو وہ، اور دوسرے حضور کے حقیقی والد حضرت عبداللہ. ان کو بھی گویا کہ 100 اونٹ ان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے، لیکن اصل تو ان کو لے کر چلے تھے. حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی ہے حضرت آمنہ بنت وہب، یہ حضور کی والدہ ہیں، اور یہ بھی قریش کی بڑی معزز گھرانے کی خاتون تھی. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کوکھ میں پلنا ہو وہ کوئی معمولی خاتون ہوں گی. حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی اور 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور حضرت عبداللہ کے ترکے میں کچھ اونٹ بچے جو حضور کے حصے میں آئے، اور ایک باندی تھی حضرت ایمن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں آئی. یہی حضرت ایمن ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ وہ سمجھ لیں پرورش کی. آپ کو کپڑے بدلانا، آپ کو نہلانا دھلانا اور خدمت کرنا، یہ سارے کام حضرت ایمن کیا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو بہت جلدی حضرت ایمن نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے ان کی شادی کروائی، اور ان سے ایک بیٹے ہوئے جو حضرت اسامہ صحابی بنے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ. یہ جو حضرت اسامہ تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ صحابہ کرام کو جب کوئی سفارش کروانی ہوتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات کہنی ہوتی تھی کہ صحابہ کی ہمت نہیں پڑتی تھی، تو حضرت اسامہ سے کہلوایا کرتے تھے، کیونکہ حضور کو ان سے بہت محبت تھی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ایمن کا انتقال ہوا. لمبی عمر پائی آپ نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو حضرت عبد المطلب کے ساتھ یہ واقعہ جڑا ہوا تھا زمزم کا، کہ آپ نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ دریافت کیا، دوبارہ اس کو نکالا، اور یہ پورا واقعہ ہوا. دوسرا ایک انتہائی اہم واقعہ حضرت عبد المطلب سے جڑا ہوا ہے، جسے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے. اور قرآن میں پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ہوا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ 50 دن پہلے یمن، یہ سعودی عرب سے ملا ہوا ایک ملک ہے، آج بھی ہے. اس زمانے میں
یہ یمن حبشہ کے انڈر آیا کرتا تھا۔ یہ جو حبشہ تھا یہ افریقہ کا ایک ملک تھا، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ آگے جب آپ مزید سیرت کا تذکرہ سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ وہاں جو نجاشی تھا حبشہ کا بادشاہ، اس نے صحابہ کرام کو پناہ دی ہے۔ تو یہ جو حبشہ تھا، یہ جو آج ایتھوپیا ہے اور ایریٹیریا افریقی ممالک ہیں، یہ پورا علاقہ تھا حبشہ کا۔ اور یہ جو یمن تھا یہ حبشہ کے انڈر آتا تھا، حبشہ کا ایک اسٹیٹ تھا۔ تو نجاشی نے حبشہ میں جو اپنا گورنر متعین کیا، اس زمانے میں صوبوں میں گورنر اپوائنٹ کیے جاتے تھے، اس کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ کو یمن کی حکومت ملی، یمن کا وہ گورنر بنا۔ اور نجاشی حبشہ کی گورنمنٹ اتنی پاورفل تھی کہ اس زمانے میں قیصر و کسریٰ جو دنیا کی دو بڑی سپر پاورز تھی، ان کے بعد تیسرا نام حبشہ کا لیا جاتا تھا، نجاشی کا لیا جاتا تھا۔ ایک عمومی مزاج آج بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جس کو مکمل سیاسی اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جس کو مل جاتی ہے، پھر اس کی بھوک اتنی بڑھتی ہے پاور کی کہ پھر وہ مذہبی لیڈرشپ اور مذہبی اقتدار بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ عیسائیوں کی اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کرسچینٹی کی، تو اس میں بھی جو اختلافات ہوئے، جو الگ الگ گروہ ہوئے، تو ان کا بھی سبب اور وجہ یہی بنی کہ ان کو جب دنیاوی اقتدار حاصل ہو گیا، سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا، تو انہوں نے اب مذہبی لیڈرشپ بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ان کا جو کیتھولک چرچ تھا جو سب سے بڑا، اس کی بھی مخالفت اسی بنیاد پر ہوئی، اور پوپ جو ان کے ہوا کرتے تھے، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے تھے، ان کی بھی مخالفت اسی بنیاد پر ہوئی کہ بادشاہ کو، جو عیسائی بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کے قبضے میں پوری حکومت اور سلطنت ہوتی تھی، اس کو یہ ڈر رہتا تھا کہ مجھے پوری ایک حکومت اور اقتدار تو مل گیا، لیکن گرچہ مذہبی اقتدار ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پیرلل ہیں۔ جس طرح عوام ہماری بات مانتی ہے، اس طرح اپنے مذہب کی بھی بات مانتی ہے، تو گویا کہ ان کے پاس بھی وہ پاورز ہیں جو پبلک سے اپنا کام نکلوا سکیں۔ تو وہ حکومت، بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ یہ حکومت بھی ہم کو ملے، مذہبی اقتدار بھی ہمارے ہاتھ میں آئے۔ ابرہہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ابرہہ نے یہ دیکھا کہ چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ پتھر کا ایک کمرہ، وہاں اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اور ساری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حج تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، اس کے چکر لگاتے ہیں اور اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں یمن میں بھی ایک کعبہ بنواؤں گا، اور وہ اور زیادہ خوبصورت بنواؤں گا تاکہ لوگ اور زیادہ اٹریکٹ ہوں اس کی طرف۔ اس زمانے میں یوں کہہ لیں کہ اور زیادہ مزید اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اور اس کا اور اپ گریڈ کر کے بنواؤں گا۔ اس نے تعمیر شروع کی۔ یمن کی دارالحکومت راجدھانی تھی جس شہر کا نام تھا صنعاء، وہاں اس نے یہ پتھر کا کمرہ بنوایا جس نے اس میں خانہ کعبہ کی نقل کی۔ بالکل اسی طرح اس نے بنوایا، اور جس طرح خانہ کعبہ پہ چادر پڑی ہوئی تھی اسی طرح اس نے چادر بھی ڈالی، اور پورا بالکل اس کی کاپی کی اس نے، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اب اس نے یہ تو بنا لیا، لیکن ذرا غور کریں کہ اگر وہ صرف اتنا کرتا تو وہ بچ جاتا، یا خدا جانے دنیا ادھر آتی یا نہ آتی، وہ بات کا واقعہ ہوتا، لیکن اس کو کیا سوجھی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے پہنچ گیا۔ تو دو واقعات تاریخ میں، روایات میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ قریش کے کچھ لڑکے یمن گئے ہوئے تھے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آگے اس کا بھی تذکرہ آئے گا جو سورہ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے،
ایک ٹھنڈک کا سفر ہوتا تھا، ایک گرمی کا سفر ہوتا تھا، ایک سفر ملک شام کی طرف ہوتا تھا، ایک سفر یمن کی طرف ہوتا تھا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے۔ سال کے 2 سفر قریش کے بڑے مشہور تھے، اور آگے جو لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف سورہ قریش ہے، اس میں اس کا ایک تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو یہ یمن کے سفر پہ نکلے ہوئے تھے قریش کے کچھ لڑکے۔ انہوں نے کچھ پکانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، جہاں یہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے نقل کر کے دوسرا ایک عمارت بنائی تھی، اس کے قریب یہ لوگ آگ جلا رہے تھے۔ اس کی ایک چنگاری اڑ کر اس کے اوپر لگی، اور چونکہ کپڑا پڑا ہوا تھا اس میں آگ لگی، اور وہ پورا جل کر ختم ہو گیا، بھسم ہو گیا۔ ایک واقعہ تو یہ آتا ہے جس کی بنیاد پر ابرہہ کو شدید غصہ آیا، اور یہ ماننے کو وہ تیار نہیں ہوا کہ یہ غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ اس کو پورا یقین تھا چونکہ میں نے مکے کی کاپی کر کے یہاں پر بنایا ہے، تو جان بوجھ کر ان لوگوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے اور ضائع کیا ہے۔ تو وہ تیار ہو گیا کہ اب میں اس کو تو بعد میں بنواؤں گا، پہلے تو اسے جا کر گراؤں گا۔ ایک اور واقعہ یہ آتا ہے کہ قریش کا ایک فرد وہاں رہا کرتا تھا یمن میں۔ جب اس نے یہ دیکھا، چونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے دل میں خانہ کعبہ کی عقیدت تھی، تو جب اس نے یہ دیکھا کہ ابرہہ نے ایک دوسرا خانہ کعبہ یہاں بنوایا ہے تاکہ دنیا کی عقیدتوں کا مرکز یہ بنے، تو اس نے رات کو خاموشی سے جا کر وہاں غلاظت کر دی، اور اس کی دیواروں میں بھی اس کو لگا دیا، گویا کہ ابرہہ کو یہ میسج دیا کہ یہ جو عمارت تم نے بنائی ہے کہ لوگ اس سے عقیدت کریں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے عقیدت کی جائے، بلکہ اسے بیت الخلا اور گندگی کی جگہ ہونا چاہیے۔ ابرہہ کو اس پر شدید غصہ آیا، اور وہ 60,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوا۔ 60,000 کا، اور چونکہ مکے والوں کے پاس کوئی فوج اور کوئی پولیس اور کوئی طاقت تو تھی نہیں، وہ لوگ سمپل لیونگ ان کی لائف تھی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ان کے یہاں حکمرانی کا بھی کوئی نظام نہیں تھا۔ بھائی فوج کب ہوگی؟ جب کوئی حکومت ہوگی، اس کے انڈر فوج ہوگی، وہ حکومت اس فوج کو کنٹرول کرے گی، وہاں ایسا کوئی نظام ہی نہیں تھا۔ اور ادھر ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر، اور اس لشکر کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اس لشکر میں ہاتھی بھی ہوا کرتے تھے۔ مکے والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، ظاہر ہے ہاتھی رہتے ہیں جنگل میں، اور مکہ وہ پورا صحرا تھا۔ آج بھی دیکھیں مکے میں کوئی جنگل ونگل تو ہے نہیں، اب وہ آرٹیفیشل مٹی منگا رہے ہیں دنیا سے، اور پانی منگا رہے ہیں، اور وہاں آرٹیفیشل باغات اور جنگلات قائم کر رہے ہیں، اور اربوں کھربوں ریال ڈالر خرچہ کر رہے ہیں وہ اس کے لیے۔ مکہ مکرمہ جو لوگ گئے ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے روڈ کا، اس پہ انہوں نے کافی پیڑ پودے لگا رکھے ہیں ہرا بھرا کرنے کے لیے۔ خالی اربوں ڈالر کا خرچ ہے اس کا سالانہ صرف وہاں پانی کا اور اس کے انتظام کا، چونکہ وہاں نہ ویسی مٹی ہے، باہر سے وہ مٹی منگاتے ہیں، کھاد منگاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی وہ پورا صحرا تھا، وہاں تو صحرا میں اونٹ ہوتے ہیں، ہاتھی تو جنگل میں ہوا کرتے ہیں، تو مکے والوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ تو اس جو لشکر تھا 60,000 کا، اس میں روایات میں آتا ہے 9، بعض روایات میں آتا ہے 11، بعض میں 13 ہاتھی تھے اس لشکر میں، جو اس لشکر کو لیڈ کر رہے تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر پہنچا، یہ وادی محصر جو ہے یہ مکہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر ہے اور آج بھی موجود ہے، مینا اور مزدلفہ کے بیچ کی جگہ ہے۔ جو یوں سمجھ لیں کہ مزدلفہ ختم ہوتا ہے اور مینا شروع ہوتا ہے، اس بیچ کی جگہ ہے جسے وادی محصر کہا جاتا ہے۔ یہ نہ مینا کے اندر آتی ہے نہ مزدلفہ کے اندر آتی ہے، یہ تیسری جگہ ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے حد فاصل، یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان حد فاصل یعنی بارڈر ہے، جہاں مزدلفہ ختم ہوتا ہے اور جہاں سے مینا اسٹارٹ ہوتا ہے، یہ وادی محصر ہے۔ وادی محصر پہنچ کر اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ اس زمانے کا یہ طریقہ تھا کہ کسی بھی شہر پر جب حملہ کرنے جاتی تھی فوجیں، تو اس سے پہلے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر جائزہ لیتی تھیں اور تھوڑا سا پریپیئر ہوتی تھیں۔ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، ان کو اس کی اطلاع ملی ابرہہ کے لشکر کی، تو انہوں نے مکے والوں سے کہا کہ تم مکہ خالی کر دو۔ ظاہر ہے 60,000 کا لشکر ہے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو مکے والوں سے کہا کہ تم مکے کے باہر جو پہاڑیاں ہیں دور دراز کی، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر بس جاؤ اور مکے کو خالی کر دو تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔
اور حضرت عبد المطلب وہیں رکے۔ ادھر ابرہہ کی فوجوں نے کیا کیا کہ پڑاؤ ڈالا اور مکے والوں کے جو اونٹ وہاں چر رہے تھے ان سب کو پکڑ کے لے آئے، سارے اونٹ پکڑ لیے، اور ان اونٹوں میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے جو ابرہہ کی فوج نے پکڑ لیا۔ اب یہاں سے ذرا دلچسپ واقعہ سنیے۔ حضرت عبد المطلب یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، مکہ کے قریش کے سردار ہیں، اور ان کے 200 اونٹ ابرہہ نے پکڑ لیے۔ ابرہہ آیا کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب کو اس کی اطلاع ملی، آپ پہنچے ابرہہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بڑا خوبصورت بنایا تھا اور بڑی وجاہت اور بڑا وقار والا بنایا تھا، بڑا رعب اور دبدبہ تھا ان کا، اور اتنے بڑے لشکر کے سامنے تنہ تنہا وہ پہنچے پورے اس کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ ابرہہ سے بات کرنے کے لیے۔ تو ابرہہ ان کو دیکھ کر امپریس ہوا اور اس نے ان کا بڑا اکرام کیا کہ ہاں بھائی یہ بندہ لگ رہا ہے واقعی سردار ہے یہ۔ تو اس نے حضرت عبد المطلب کا اکرام کیا، ان کو بیٹھایا ایک سردار کا جس طرح اکرام کرنا چاہیے۔ اس نے پوچھا بتائیے کیا بات ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ میں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے آیا ہوں اور یہ اس کے متولی ہیں تو یہ مجھ سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی تم ایسا نہ کرو، خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ چاہیے، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ سردار ہیں اور آپ آ کر مجھ سے بات کریں گے، آپ کو نہیں پتا میں کس لیے آیا ہوں، یہ فوج یہاں 60,000 کی فوج کیوں پڑی ہوئی ہے، یہ ہاتھی کیوں آئے ہیں، اور آپ مجھ سے اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا، فرمایا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، اور اس گھر کا اپنا ایک رب ہے، اپنا ایک مالک ہے، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، میں اس گھر کا خادم ہوں، اونٹ میری ملکیت ہے اور یہ گھر کسی اور کی ملکیت ہے، سیمنعو، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ جواب دیا اور اپنے اونٹ لے کر وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت عبد المطلب تشریف لائے اور اللہ کے حضور گر گئے اور دعا مانگی رگڑ رگڑ کر، رو رو کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرما لیجیے۔ ادھر ابرہہ کا لشکر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ اپنی ساری طاقت لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے گرا۔ یہ فوج آگے بڑھی، جب خانہ کعبہ سے ایک فاصلے پر پہنچی جہاں اللہ تعالیٰ نے حفاظتی گھیرا بنا رکھا تھا، وہاں پر وہ ہاتھی بیٹھ گئے اور چلنے کو تیار نہ ہو۔ تو ہاتھیوں کو چلانے کے لیے وہ جو نیزہ بنایا جاتا ہے، ظاہر ہے ہاتھیوں کو کوڑے تو مار نہیں سکتے، چابک وغیرہ ہاتھیوں پہ اثر ہی نہیں ہوگا اس کا، تو وہ ایک نوکیلا نیزہ لوہے کا بنایا جاتا ہے جس سے ہاتھیوں کو پیچھے سے کوچا جاتا ہے تاکہ وہ اٹھے اور چلیں۔ جتنے بھی وہ ہاتھی چلانے والے تھے انہوں نے اپنی پوری کوشش کر ڈالی لیکن یہ ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ ادھر سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک لشکر آیا جنہیں قرآن نے ابابیل کہا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ بعض نے کہا کہ یہ ابابیل پرندہ ہی تھا، بعض نے کہا کہ ابابیل عربی میں چڑیا کو کہتے ہیں، تو وہ چھوٹی جو چڑیا ہوتی ہے وہ چڑیا تھی، اور ان کے پاس چھوٹی چھوٹی 3 کنکریاں تھیں، ایک منہ میں اور 2 کنکریاں دونوں پاؤں میں۔ وہ پرندے وہ کنکریاں لے کر اس پورے لشکر کے اوپر آ کر چھا گئے اور انہوں نے وہاں سے ان کنکریوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ ان کنکریوں میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ وہ کنکری سر پہ لگتی تھی اور پورے بدن کو کراس کرتے ہوئے پیر سے نکلتی تھی، اور جیسے ہی وہ پیر سے نکلتی تھی تو انسان کا پورا بدن یہ قیمہ بن جاتا تھا اور اسی جگہ ڈھیر ہو جاتا تھا۔ جیسے قیمہ آپ نے دیکھا ہوگا مشین سے نکلتا ہے، اس کا ڈھیر لگا رہتا ہے قیمے کا، تو جب وہ کنکری پڑتی تھی اور نیچے سے نکلتی تھی تو وہ اسی وقت پوری باڈی قیمہ بنتی تھی، ہڈی وڈی سب ایک دم گل کر، اور وہاں پہ قیمے کا ایک ڈھیر لگ جایا کرتا تھا۔ ہاتھیوں کے اوپر وہ کنکری گرتی تھی اور جب نیچے سے نکلتی تھی تو ہاتھی پورا قیمہ بن کر ان کا پورا قیمے کا ڈھیر وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو تباہ کیا، اور اس کے لیے قرآن نے جو جملہ جو لفظ ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس کے معنی ہوتے ہیں
کہ جو کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے، جانور کو اگر آپ نے چارہ کھاتا ہوا دیکھا ہو تو اس کی کبھی اوجھڑی جب جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کی اوجھڑی نکالا جائے تو اس کے اندر سے وہ کھایا ہوا چارہ نکلتا ہے جو جانور چبا چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا چارہ. یہ بہت بڑا واقعہ تھا عرب کی تاریخ میں. اللہ تعالیٰ ان پرندوں کے محتاج نہیں تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو خالی اشارہ کر دیتے اور پوری فوج ختم ہو جاتی، لیکن پھر لوگوں کو پتہ کیسے چلتا کہ اس لشکر کے ساتھ کیا ہوا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے یہ کام لیا. آج بھی اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے. آج یہ جو بڑی بڑی طاقت والے ہیں جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو کم سے کم مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بھائی تم اس رب کے ماننے والے ہو جس نے 60,000 کے اس لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندے اور چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے تباہ کر دیا تھا. تو مسلمانوں کو کسی سے بھی گھبرانے اور ڈرنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ آج ضرورت ہے نہ قیامت تک کبھی ضرورت پڑے گی اس کی. ہمیں تو اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے. ابرہہ کے ساتھ کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ ابرہہ بچ گیا. ظاہر ہے جب ابرہہ اگر وہاں مر جاتا اور اس پر پہلی کنکری پڑتی اور اس کا بھی یہ حشر ہو جاتا تو وہ اپنا یہ عبرتناک انجام کیسے دیکھتا کہ تم جس لشکر کو لے کر آئے تھے اس کا حشر کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا. وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگا. اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے وہ بھی بچ گئے اور بھاگے وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو ایک بیماری میں ڈالا. وہ بیماری یہ تھی کہ اس کی باڈی جھڑنے لگی. انگلیوں پہ ہاتھ لگاتا تھا تو اس کی انگلی کا پور کٹ کے گر جاتا تھا، پھر دوسرا کٹ کے گرتا تھا. مطلب جہاں بھی ہاتھ لگتا تھا اس کے بدن کا وہ حصہ جھڑ جاتا تھا. اور واپس یمن پہنچنے تک اس کا یہ حال ہو گیا کہ روایات میں آتا ہے جیسے کسی مرغی کا چھوٹا بچہ ہو اور اس کے سارے پر اکھاڑ دیے جائیں تو وہ کیسا لگتا ہے دیکھنے میں. اس طرح ابرہہ کا حال ہو گیا تھا. یمن والے دیکھنے لگے کہ یہ ہمارا گورنر، ہمارا حاکم تھا جو 60,000 کا لشکر لے کر نکلا تھا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کا یہ حال ہو گیا. یہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت بنایا اور وہیں جا کر اس کی موت ہوئی. تو یہ دو واقعات حضرت عبد المطلب کے ساتھ بہت ہی اہم اور خاص جڑے ہوئے تھے کہ ایک تو زمزم کا جو واقعہ ہوا، زمزم کے کنویں کو آپ نے دریافت کیا اور اس کے بعد منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دیں گے اور جوان ہوں گے تو میں ایک کو ذبح کروں گا. اور پھر کیا کیا واقعات ہوئے. اور دوسرا واقعہ یہ ابرہہ کا ہوا جو تاریخ میں آتا ہے حضور کی پیدائش سے کچھ 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. اب وہ دن آ رہا ہے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے تاریخی دن ہے، جس دن اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے دو تشریف آوری کے وقت دنیا میں بعض اہم واقعات ہوئے جن کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے. ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جو قیصر کی حکومت تھی، قیصر و کسریٰ دو بڑے دنیا کے سپر پاور تھے. تو یہ فارس کا علاقہ تھا جو ایران وغیرہ کا علاقہ ہے آج کا، اور یہ دنیا کا دوسرا سپر پاور ملک تھا اور یہاں کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. تو وہاں ایک جگہ برسوں سے ایک آگ جل رہی تھی جو کبھی بجھی نہیں تھی. تو روایات میں آتا ہے جب اللہ کے نبی عرب میں تشریف لائے پیدا ہوئے تو وہ آگ بجھ گئی. ایک بڑا واقعہ یہ ہوا. ایک کہا جاتا ہے کہ وہ جو کسریٰ تھا رومن امپائر، اس کا جو محل تھا اس کے کنگن یعنی اس کے جو ستون تھے پلر وہ گر گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس بات پر تو اتفاق ہے، سب ایگری ہیں کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 8 تاریخ تھی ربیع الاول کی، بعض کہتے ہیں کہ وہ 9 تاریخ تھی اور بعض 12 کہتے ہیں، 11 کی بھی ایک روایت آتی ہے. یہ الگ الگ تاریخیں ہیں. جو حضور کی وفات تو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس پر لوگوں کا اسی لیے 12 وفات کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی پیدائش کے حوالے سے الگ الگ اقوال ہیں. اتنا معلوم ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، منڈے کا دن تھا،
تو اگر اس حساب سے کیلنڈر سے جوڑا جائے تو وہ 8 تاریخ کا دن بنتا ہے، 8 ربیع الاول پیر کا دن بنتا ہے۔ بہرحال اور ہجری سن عیسوی سے اگر جوڑا جائے جو یہ 2023 چل رہا ہے تو وہ 570 عیسوی تھی، 570 سن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو طالب کے مکان پر آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر آگے کیا کیا واقعات ہوئے، حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا اور آگے کیا کیا ہوا، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعوں میں بیان کیا جائے گا۔